مسلمانوں ذرا دھیان دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک ایسا دور میری امت کے اوپر آئے گا، فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، بندہ جب صبح کو اٹھے گا، اپنے بستر سے جاگے گا، نیند سے بیدار ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بندہ صبح کو بیدار ہوگا ایسا دور آئے گا کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں ہوگا، وہ بندہ مسلمان ہوگا، وہ بندہ ایمان والا ہوگا، اور جس وقت میں وہ اپنے بستر سے کھڑا ہو رہا ہوگا اللہ کے یہاں اس کا شمار ایمان والوں میں ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے مسلمان ہے، صبح ہو گئی، ایمان والا ہے، اللہ کے فضل سے وہ اٹھ کر کے اپنے دن بھر کے کاموں میں مشغول ہوا، سارے دن کے کام اس نے اپنے مکمل کیے، اور جب سارے دن کے کاموں سے وہ فارغ ہوگا، جب سارے کام اپنے نپٹائے گا، جب ساری ضروریات سے فارغ ہو کر کے رات میں وہ اپنے بستر پر واپس جائے گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسلمانوں سننا، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح میں اٹھتے وقت وہ بندہ مسلمان تھا، لیکن رات میں جب وہ اپنے بستر پہ جائے گا وَهُوَ کافر، وہ بندہ کافر ہو چکا ہوگا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، میرے نبی نے فرمایا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان رخصت ہو گیا اور میں ایمان سے باہر ہو گیا۔ صبح میں اٹھتے وقت بندہ ایمان والا، رات کو بستر پر جاتے وقت ایمان اس کے دل سے نکل گیا، اللہ کے یہاں وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار مسلمانوں میں نہیں فرما رہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کے لیے ڈرنے والی حدیث ہے کہ آخر وہ کیا دور ہوگا، کیا وقت ہوگا کہ بندے کا ایمان اتنا زیادہ خطرے میں پڑا ہوگا اور اس بندے کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوگا، پتہ بھی نہیں لگے گا، ایمان گیا، ایمان رخصت، ایمان روانہ، اور بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بندہ سمجھتا ہے میں پکا ایمان والا ہوں، بندہ سمجھتا ہے میرے اندر اسلام موجود ہے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تیرا ایمان ختم، تیرا اسلام رخصت، اب اللہ کے یہاں تیرا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے یہ مبارک حدیث کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں اس حدیث کو سن کر کے یہ لگتا ہے کہ آخر وہ زمانہ کیسا ہوگا، اللہ اکبر، جس میں ہمارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ایمان ہے کب رخصت ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس دور سے اور اس زمانے سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کسی آنے والے اور دور کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ابھی آئے گا، یہ وقت ابھی بعد میں آئے گا، یہ دور ابھی بہت دور ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ دور آ چکا ہے اور ہم اس دور میں اور اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ احساس یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کو بچا لوں، اپنے عقیدے کو بچا لوں، اپنا اسلام بچا لوں۔ سب سے زیادہ محنت آج ہماری اور آپ کی اس ٹاپک اور اس عنوان کے اوپر ہونی چاہیے، ایمان کو بچانے کی محنت۔ ایمان کو بچانا
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قرآن کے اندر سینکڑوں مقامات کے اوپر کہ مسلمانوں بعض مرتبہ دنیا میں حالات ایسے ہوں گے کہ تمہیں لگے گا اسلام بہت مغلوب ہو گیا، اسلام بہت دب گیا، اور کوئی دوسرا تمہیں بہت بلندی پہ جاتا ہوا نظر آئے گا، بہت اونچائیوں کے اوپر تمہیں نظر آئے گا، بڑی ترقیاں کسی کو اللہ عطا فرما رہا ہوگا، لیکن یاد رکھنا دنیا کے اعتبار سے کسی کا زیادہ پاور میں ہو جانا یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ہمیشہ یہ فکر رکھنا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہ رہا ہے، اللہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے، اللہ تمہارے کھڑے کھوٹے کو پرکھنا چاہ رہا ہے، اللہ اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون اوریجنل ہے اور کون ڈپلیکیٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہوگی، اپنے ایمان کو اپنے عقیدے کو بچانا اللہ نہ کرے ذرا سی غفلت کے اندر ایسا نہ ہو تمہارا کچھ لمحوں میں اور سیکنڈوں میں اور ایک دو جملے میں تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو جائے۔ سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ احساس ہمیں اپنے ایمان کا رکھنا ہے۔ اللہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، مسلمانوں یہ سبق یاد کر لو، ہم دنیا میں ہر چیز سے کمپرومائز کریں گے، ہر چیز کی قربانی دیں گے، اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فاقے کرنے پڑے ہم بھوکے رہنا پسند کریں گے۔ میرے پیغمبر نے بھی خندق کے موقع پر پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کپڑوں پہ